میری ماں بہنوں سے میں آج ایک گزارش کرنے والا ہوں۔ 3 بات میں آپ کو بتاؤں گا، خدا نہ خواستہ اگر وہ 3 باتیں آپ کے اندر پائی جاتی ہیں تو آج ہی آپ ان چیزوں کو چھوڑ دیجیے۔ سب سے پہلی چیز تو یہ کہ آپ کی دنیا سنور جائے گی، آپ کی زندگی جنت ہو جائے گی، اور دوسرا یہ ہے کہ آپ آخرت میں جہنم کے شدید عذاب سے بچ جائیں گے۔ 3 کام ہے، اگر پائے جاتے ہیں تو امید ہے کہ نہیں پائے جاتے ہوں گے، لیکن اگر ہے تو اسے بدلنے کی کوشش کیجیے اور اپنے اندر تلاش کیجیے، کیونکہ اپنی کمیاں دوسروں کو نظر نہیں آتی ہیں۔ نہیں لگتا ہے کہ میرے اندر یہ کمی ہے، میرے اندر یہ بات پائی جاتی ہے، لیکن اگر ہے تو اس کو ختم کرنے کی کوشش کیجیے، کیونکہ یہ 3 صفتیں جس عورت کے اندر پائی جاتی ہیں اس کا جہنم میں جانا لازمی ہے، یقیناً وہ جہنم میں جائیں گی۔ نمبر 1، بد زبانی کرنے والی عورت، جس کی زبان ہی کڑوی ہے، جب بولے گی تو کسی کا دل دکھائے گی، جب بولے گی تو شوہر کو ناراض کرے گی، جب بولے گی سسرال والوں کو ناراض کرے گی، جب بولے گی اپنوں کو بھی ناراض کرے گی، غیروں کو بھی ناراض کرے گی، جس کی زبان میں مٹھاس نہیں ہوتی ہے، جس کی زبان اخلاق سے عاری ہوتی ہے، خالی ہوتی ہے، ایسی بد زبان عورت جہنم میں جانے والی ہے۔ تو کتنا اچھا ہوگا کہ آپ اپنی زبان میں تھوڑا مٹھاس پیدا کریں، اچھے بول بولیں۔ ارے جو کام گولی نہیں کر سکتی ہے وہ بولی کر دیتی ہے، تو آپ بولی سے کام لیجئے، گولی سے کام لینے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی آپ کو۔ اگر آپ کی زبان میٹھی ہے، اگر آپ کی زبان اچھی ہے، تو آپ کو کسی کو مارنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، آپ کی میٹھی زبان خود اسے مار دے گی۔ اور اگر کڑوی ہے تو پھر آپ کو گولی بھی نہیں چلانا پڑے گا، سامنے والا خود آپ کا دشمن ہو جائے گا۔ تو نمبر 1 ہے بد زبانی کرنے والی عورت، اور نمبر 2 ہے شوہر کی نافرمانی کرنے والی عورت۔ جائز چیزوں میں، صحیح چیزوں میں اگر کوئی عورت اپنے شوہر کی نافرمانی کرتی ہے تو وہ عورت بھی جہنم میں جائے گی۔ شوہر کہتا ہے کہ تم کو مارکیٹ نہیں جانا ہے اور وہ عورت مارکیٹ جاتی ہے۔ شوہر کہتا ہے کہ تم کو ایسے لباس نہیں پہننے ہیں اور وہ عورت زبردستی وہ ایسا لباس پہنتی ہے۔ شوہر کہتا ہے کہ تمہیں ایسا میک اپ نہیں کرنا ہے اور وہ عورت ضرور کرتی ہے، یا کسی جائز کام سے ناجائز کام سے شوہر روکتا ہے اور وہ لڑکی کرتی ہے، بیوی وہ کام کرتی ہے، اس کی نافرمانی کرتی ہے تمام باتوں میں، تو پھر یہ عورت جہنمی ہے۔ ہاں، فرائض میں اس کی فرمانبرداری نہیں کی جائے گی۔ مثال کے طور پہ اگر شوہر کہے کہ تم کو نماز نہیں پڑھنا ہے تو اس کی بات نہیں مانی جائے گی۔ تم کو فرض روزہ نہیں رکھنا ہے، نفل روزہ ہے کہ اگر شوہر چاہے تو نفل روزہ رکھنے سے عورت کو منع کر سکتا ہے، تو عورت نہیں رکھے گی، اس کا روزہ ہی نہیں ہوگا نفل روزہ۔ لیکن فرض روزے سے اگر شوہر منع کرے گا تو یہ شوہر گناہگار ہوگا اور اس کی بات بیوی کو ماننا ضروری ہے۔ تو فرائض میں جو اللہ نے فرض کیا ہے ان میں شوہر کی بات نہیں مانی جائے گی، باقی تمام چیزوں میں شوہر کی بات کو ماننا ضروری ہے، ورنہ جہنم کا ایندھن آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ بدلیے آپ کو۔ اور نمبر 3 ہے بے پردہ رہنے والی عورت، جس عورت کے اندر بے پردگی ہے، نہ اسے کپڑے کا خیال ہے، نہ بال کے کھلے رہنے کا خیال ہے، نہ اپنے جسم کا خیال ہے، نہ کسی اور چیز کا خیال ہے، بے پردگی ہے، بغیر نقاب کے، بغیر اسکارف کے، بغیر پردے کے وہ باہر نکلتی ہے، غیر محرموں کی نظر اس پہ پڑتی ہے، ایسی عورت جہنمی ہے۔ اور پردہ کوئی ضروری نہیں کہ جب مارکیٹ جا رہے ہیں، جب کوئی شادی فنکشن میں جا رہے ہیں تبھی آپ کو برقع پہننا ہے، نقاب پہننا ہے، نہیں، بلکہ آپ کو گھر میں رہتے ہوئے بھی آپ کو پردے میں رہنا ہے۔ پردے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ نقاب ہی، کالا نقاب ہی پہن کے رہنا ہے، بلکہ اپنے جسم کا جو ظاہری حصہ ہے اس کو چھپانا آپ کے اوپر ضروری ہے، فرض ہے، غیر محرموں سے۔ تو کتنا اچھا ہو کہ اگر یہ 2-3 باتوں پر آپ عمل کر لیں، آپ کی دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی۔ یہ کتنی اچھی باتیں ہیں دوستو، یہ باتیں اگر آپ شیئر کریں گے تو سامنے والے کا بھی بھلا ہو جائے گا، آپ کو بھی نیکیاں ملیں گی اور مجھے بھی کچھ نہ کچھ ثواب ملے گا۔ اور ہمارے اس اسلامی چینل کو آپ سپورٹ کیجئے۔ آپ بہت سارے ناچنے گانے والوں کو، آپ کے اندر اتنی طاقت ہے کہ آپ ناچنے گانے والے چینلوں کو ملینز میں پہنچا دیتے ہیں۔ تو ذرا سوچئے کہ اگر ایک اسلامی چینل آگے بڑھتا ہے تو انشاءاللہ کچھ اچھی ہی باتیں پھیلیں گی، ہم یہاں سے مسئلہ مسائل ہی بتائیں گے، ناچ گانے وغیرہ تو اس چینل پہ ہمارے ہونے والا نہیں ہے، تو کچھ اچھی باتیں بتائی جائیں گی۔ یہاں پہ فحاشی والے، عریانیت والے گندے چینل تو بہت زیادہ ہیں، ہمارے لوگ ایسے ویڈیوز کو بھی خوب شیئر کرتے ہیں، اسٹیٹس پہ لگاتے ہیں، لیکن یہ دینی باتیں جس کو جاننا ضروری ہے، ایسی باتوں کو لوگ شیئر کرنے سے کتراتے ہیں۔ تو میری گزارش ہے اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے زیادہ شیئر کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کیجئے اور دوسروں سے بھی کروائیے تاکہ ہمارا ایک پلیٹ فارم تیار ہو سکے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔